سارے اپنے اپنے معبودوں کے نام لے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام انکار کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا الذی، وہی میرا اللہ ہے، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، جس نے مجھے ہدایت دی۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرا اللہ کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی میرا اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی میرا اللہ دیتا ہے۔ عقیدہ بیان کیا، نبی کو شفا دینے والا، نبی کو رزق دینے والا اگر اللہ ہے تو ہمارا بھی رازق تو اللہ ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو اس کے سامنے جھکے، جو اس سے مانگے، جو اس کے سامنے گڑ گڑائے، جو اس کے سامنے پیشانی جھکائے، جو اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، جو اس کے سامنے ندامت اختیار کرے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بڑا واضح عقیدہ میرے بھائیوں یہاں پر اختیار کیا اور اپنی پوری قوم کو، لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، یہ تمہارے بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ جو تم نے نیک لوگوں کی شکلوں پر بت بنا رکھے ہیں، ان کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ پتھر کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ لکڑی کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اگر پتھر کی پوجا کرتے تو وہ پہاڑ کی پوجا کرتے جو سب سے بڑا پتھر ہے۔ اگر لکڑی کی پوجا کرتے تو وہ درخت کی پوجا کرتے، بڑی بڑی لکڑیوں کی نہیں، وہ پتھروں اور درختوں سے نیک لوگوں کی شکلوں کے بتوں کو تراش تراش کر ان کو اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ اور قرآن میں نا سورہ الزمر میں آگے آ رہی ہے، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے انہی مشرکین جو لوگ لات، منات، عزا، یغوث، یعوق، نصر، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ کوئی حاجیوں کو ستو پلانے والا تو کوئی میرے بھائیوں کسی نیکی کو کرنے والا۔ پہلے شیطان نے آ کر ان کی تصویریں بنوائی، پھر ان کے بت بنوائے، پھر 2-4 نسلوں کے بعد ان کو سجدے کروانا شروع کیا۔ یہ تھا سارا چکر۔ اور نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ نبیوں کو اللہ نے بھیجا اس شرک سے لوگوں کو روک کر عرش والا رب جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا اور حاجت روا بھی ہے، بچے اور بچیاں دینے والا بھی ہے، مختار کل بھی ہے، فتح و شکست کا مالک بھی ہے، شفا دینے والا بھی ہے۔ کہا اس کی طرف توجہ کرو۔ یہ ہے دعوت نبیوں کی۔ تو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ کہا یہ کچھ نہیں دے سکتے تمہیں۔ اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے نا مشرکین مکہ کا یہ جواب نقل کیا۔ کیا کہتے تھے جب مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ دیوی تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، یہ تو مر گئی، کھپ گئی، خود میں محتاج ہے، تو وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے رب ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں میرے بھائیوں جو قبر کو سجدہ کرتا ہے بچہ لینے کے لیے، وہ اسے رب جانتا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے رب نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آج جو مخلوق کو پکارتا ہے تو کیا اسے اللہ مان کے پکارتا ہے؟ دیکھیں نا لوگ کیا کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، حضرت عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد، تو انہیں اللہ تو نہیں نہ جانتے۔ یا علی مشکل کشا جو پکارتا ہے، بھائی مشکل کشائی کرنا یہ اللہ کا کام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تو ان کا بھی مشکل کشا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کو پکارا، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ عقیدے جو لوگوں نے بنائے یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور سورہ زمر میں مشرکین مکہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ نے ان کا جملہ نقل کیا، کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے الہ ہیں یا یہ ہمارے رب ہیں یا یہ ہمارے اللہ ہیں۔ کیوں ان کو الہ ہم نے کیوں بنایا؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کر دیتے ہیں؟ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ پنجابی کی کہتے ہیں ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی ٹالدا نہیں۔ حالانکہ اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ادعونی،
میرے بھائیو یہ قرآن ہے، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں سنتا ہوں، قبول کروں گا۔ دعائیں تو اللہ سنتا ہے۔ تیری شہرت کے قریب وہ بت تو نہیں ہے، تیری شہرت کے قریب تو تیرا رب ہے جو تیری ہر بات کو جانتا ہے۔ تو اس لیے مشرکین مکہ نے جو یہ کہا تھا نا، کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب ہم اس لیے ان کو سجدے کرتے ہیں۔ اصل معبود، اصل اللہ ہمارا رب ہی ہے۔ اچھا اسی لیے پھر اللہ نے نا دوسرے مقام پر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ مشرکین مکہ کشتی میں سوار ہوتے، کشتی سمندر دریا میں جاتی، وہاں طوفان آتا اور کشتی ڈولنا شروع ہو جاتی، بالکل جب ڈوبنے کے قریب ہوتی نا، سنیں قرآن کی آیت، فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو یہ مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے۔ کشتی ڈوبتی تو پھر کسے پکارتے تھے؟ اللہ کو، کیونکہ انہیں پتا تھا یہاں میرا جو بنایا ہوا معبود ہے نا وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں یہاں کام کرے گا۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے سامنے یہ عقیدہ بیان کیا نا کہ ظالموں، مجھے پیدا بھی میرے اللہ نے کیا، مجھے ہدایت بھی اس نے دی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی میرا مالک اور خالق ہے، تم اور تمہارے بت کچھ میرا نہیں بگاڑ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد سیٹ کی، اور یہی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، اور اسی بنیاد کو دنیا میں کھڑا کیا۔ مسلمان محمدی اللہ کے نبی کو ماننے والا یہودی سے، عیسائی سے، ہندو سے، میرے بھائیوں بدھ مت سے، کمیونسٹ سے، دہریے سے کیا ممتازی حیثیت رکھتا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ اور کسی کے پاس نہیں۔